بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 116 اور آیت نمبر 117۔ لیکن اس سے پہلے ایک ہمارے جو مستقل دیکھنے والے ہیں انہوں نے ایک فرمائش کی ہے کہ قاری صاحب یہ جو درود پاک ہے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ دیجئے گا، تو ہم اس درود پاک کو پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ جی اب آیت مبارکہ 116 آپ سماعت کیجیے گا سورۃ البقرہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا سب سے پہلے وَقَالُوا، اس میں قاف آپ نے موٹا رکھنا ہے، اور اس قاف کے ساتھ جو الف ہے آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے موٹا رکھنا ہے۔ وَقَالُوا، یہاں دو حروف مدہ، ایک الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، اور واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، تو دونوں کو لمبا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور جب ہم اس کو آگے ملائیں گے لام کو تا کے ساتھ تو پھر واو نہیں پڑھی جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اب یہاں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں تا باریک پڑھا جائے گا اور خا موٹا ہوگا، پھر آگے ذال باریک ہے، پھر لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب کو بہت احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ جو موٹا ہے اس کو باریک نہیں کرنا، اور جو باریک ہے اس کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا۔ تو پھر سنیے گا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، لفظ اللہ آپ نے موٹا پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اسے آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے۔ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وَلَدًا یہاں پر کیا ہے جی، یہاں پر تنوین ہے ولدن کے اوپر، اور تنوین کے بعد سین آ رہا ہے تو آپ نے یہاں اخفا کرنا ہے، اور اس کے اوپر چھوٹا سا رموز اوقاف میں سے لام الف لا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا ہے، اس کو آگے ملا کے پڑھنا ہے۔ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اب سبحانہ پہ آپ وقف کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے، تو یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، اور وقف کرتے ہوئے آپ نے الٹا پیش کو کیا کر دینا ہے، ساکن کر دینا ہے۔ آگے دیکھیے گا بل لہ ما فی السماوات والارض، بل لہ، یہ سب کے سب باریک پڑے جائیں گے، اس میں کوئی بھی موٹا نہیں ہے۔ بل لہ، ہجے کیسے کریں گے، ہجے میں اپنی جو پہلا جزم والا لام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، با زبر لام بل، لام زبر لا، بل لہ الٹا پیش ہو، بل لہ۔ آگے ما، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، فی السماوات، دونوں کے اوپر کھڑی زبریں ہیں، برابر برابر لمبا کیجیے گا، سماوات، آگے والارض، والارض میں را موٹا پڑا جائے گا، اور آگے جو حرف ضاد ہے اسے بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور اس پہ آپ وقف کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد رموز اوقاف میں سے طا ہے، تو جب وقف کریں گے تو ضاد کو ساکن کر دیں گے۔ والارض، آگے کل لہ قانتون، اب یہاں پر دیکھیے کلن پہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کیا ہے، لام یرملون کا، یہاں ادغام ہوگا بغیر غننے کے، یعنی نون کا اس میں ساؤنڈ نہیں ہوگا، نون کی آواز نہیں ہوگی۔ کل لہ قانتون، قاف موٹا پڑیے گا، قاف کو اپنے باریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 117، بدیع السماوات والارض، اب یہاں بدیع السماوات، یہاں پہ آئین کا خیال رکھیے گا، بدیع اس نہیں کرنا بلکہ بدیع السماوات، یہاں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب اس طرح آئین آتا ہے، خاص طور پہ جب پیش کے ساتھ آتا ہے تو اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیجیے، بدیع السماوات، بدیع اس نہیں بلکہ بدیع السماوات والارض، یہاں بھی والارض میں را موٹا پڑا جائے گا، اور ضاد پہ آپ وقف کر سکتے ہیں کیونکہ رموز اوقاف میں کے بعد جو ہے وہ طا ہے۔ آگے دیکھیے گا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا
فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى، یہاں قاف بھی موٹا ہے اور حرف ضاد اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اس کے اوپر مد بھی ہے جسے چھوٹی مد کہا جاتا ہے، جس میں حروف مدہ الگ ہوتا ہے، حمزہ اگلے لفظ میں ہوتا ہے، تو اس کو چھوٹی مد مد منفصل کہتے ہیں. اسے بھی 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. پھر سنیں گے اس کو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا. آگے جو لفظ ہے امرًا، یہاں پر تنوین کے بعد فإنما کے شروع میں فا ہے. اب یہاں اخفا کیجیے گا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا. تو کیسے چھپائیں گے؟ امرًا ایسے کر کے، اور را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اسے باریک نہیں پڑھنا، کیونکہ را کی اوپر حرکات ہوتی ہیں، را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور نیچے ہو تو را باریک ہوتی ہے. امرًا فإنما، یہاں پر کیا ہے؟ نون مشدد ہے. اب یہاں غنہ کیجیے گا. فإنما ایسے. یقول، اس میں قاف موٹا پڑا جائے گا. یقول لہ، الٹا پیش ہے، آپ الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیے گا. کن فیکون، یہاں کن فیکون بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے. اب یہاں اخفا کیجیے گا. کن فیکون. اور ان 2 آیات مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. اب ان 2 آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے. سب سے پہلے دیکھیے گا آیت نمبر 116. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا، اللہ اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے، ما جو، فی السماوات والارض زمین اور آسمان میں ہے، سب اسی کے لیے ہے. کلن سب، لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں. اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا. بدیع پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فإنما تو یہی، یقول کہتا ہے، لہو کن اسے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اب ان 2 آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک جو بات تھی اس کو نقل کیا ہے، اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور اس طرح عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین مکہ نے کہا کہ جو فرشتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے جو ہیں وہ اس لیے بیٹیاں انہوں نے قرار دے دی کہ انہوں نے ان کے خیال میں بیٹیاں جو ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، تو جو فرشتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، پردے میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو جب کسی کام کا ارادہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ فوراً کیا ہے؟ وہ کام ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.